السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله ومن والاه، ونحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا المسجد المبارك نصلي في هذا البيت المبارك، وهذه من أفضل النعم على المرء أن يؤدي الصلاة جماعة مع المسلمين. ولا شك أيها الأحبة أن الصلاة مع الجماعة من مظاهر الإيمان، ومن حافظ على الصلاة جماعة فقد حاز خيرا كثيرا. نعمة الإسلام نعمة عظيمة اختصنا الله عز وجل بها، فلنحمد الله عز وجل ونشكره على هذه النعمة. هناك من البشر من نشأ في بلاد الكفر، في بلاد غير المسلمين، وربما لا يوفق للإسلام ولا يهديه الله عز وجل الإسلام، فيموت على الكفر فيكون مآله إلى النار والعياذ بالله. نعمة الإسلام من أعظم النعم، لكننا لا نستشعره لأننا ولله الحمد مسلمون تمتعنا بهذه النعمة. والموفق من يشكر الله عز وجل ليلا ونهارا أن جعله مسلما، وبالشكر كما يقول أو كما يقال تدوم النعم. فكم من المسلمين نسأل السلامة والعافية قد ضل بهم الطريق فعصوا الله وابتعدوا عن الدين وتركوا الفرائض وتركوا الصلوات، وربما والعياذ بالله ماتوا على ذلك فنالوا خسران الدنيا والآخرة. فالثبات على الدين نعمة عظيمة يتطلب من المسلم أن يواظب عليها أولا بأول. أركان الإسلام نعرفها جميعا، منها ما يفعل مرة واحدة في الحياة، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فتدخل بذلك الإسلام. لو عملتها وفعلتها مرة واحدة في عمرك لكفاك ذلك. الحج نفعله مرة في العمر لمن استطاع، ومن لم يستطع فقد عفى الله عنه لأنه اشترط بالاستطاعة. الصوم نفعله مرة في السنة، الزكاة مرة في السنة لمن بلغ ماله النصاب. لكن الركن المهم ما هو؟ الصلاة. كم نفعلها في اليوم؟ 5 مرات وفي طول العمر. لماذا؟ لأن الصلاة صلة بين المرء وبين ربه سبحانه وتعالى. والموفق كما ذكرت في بداية الحديث أن يحرص الإنسان على الصلاة في جماعة المسلمين. الصلاة أيها الأحبة ينبغي أن نؤديها بقلوبنا قبل أجسادنا. فكم من المصلين ليس له من صلاته والعياذ بالله إلا التعب وتكبد العناء للمجيء للمسجد. لماذا؟ لأنه يصلي لا يعي ركوعها ولا سجودها ولا يأتي بواجباتها ولا أركانها، فيأتي يصلي كأنه آلة، يصلي فقط هكذا، لا يذكر الأذكار، وربما حتى الفاتحة ينساها ولا يقرأها إذا كان مأموما، فليس له من صلاته شيء. كما ورد في الحديث تصبح كالثوب الخلق تجمع وترمى في وجهه، لأنه لم يؤدي الصلاة كما يجب. أما الموفق هو الذي يسعى ويحرص أشد الحرص أن يؤدي الصلاة كما هي، كما أمر الله عز وجل وكما وجه بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. من عوامل أداء الصلاة على الصلاة تكون بكمالها
أن يتهيأ الإنسان قبل الصلاة للصلاة بأن يأتي مباشرة مع الأذان إلى المسجد، يأتي وقد أذهب شواغل الدنيا عن ذهنه، فيأتي متوجها إلى ربه سبحانه وتعالى بنفس مطمئنة، يأتي مع الأذان يردد مع المؤذن، ثم بعد ذلك يذكر أذكار الأذان ويدعو كما ورد في الحديث أن الدعاء بعد الأذان مستجاب، يسأل الله عز وجل من فضله، فهذا باب فضل عظيم. ثم يؤدي السنة، سنة المسجد إن كان لم تكن هناك سنة راتبة، أو يؤدي السنة الراتبة كما هو في صلاة الفجر والظهر، السنة الراتبة القبلية. وكما تعلمون كما ورد في الحديث أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فكم من الفضل عندما تركع هذه الركعات وتسأل الله عز وجل وأنت ساجد في وقت فاضل، وهو الوقت الذي تفتح فيه أبواب السماء والدعاء لا يرد، فما بالك إذا دعوت وأنت ساجد لله تبارك وتعالى. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولذلك يقال إذا أتتك الهموم والأحزان فأكثر السجود، ستزول بإذن الله عز وجل هذه الهموم والأحزان. ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل، ولا يمنع كما أفتى بذلك العلماء أن يكثر الإنسان بعد أداء السنة الراتبة وقبل الصلاة أن يكثر من الدعاء لله عز وجل، وإن تيسر له قرأ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل من الآيات، فكم من الأجر العظيم. الأمر الآخر أيها الأحبة، منذ أن تدخل المسجد وتبقى في انتظار الصلاة فأنت في صلاة تستغفر لك الملائكة وتدعو لك. كم من الفضل العظيم نخسره نحن بسبب أننا لا نأتي للصلاة إلا مع الإقامة، نأتي هكذا نركض مهرولين أشغال الدنيا وأعمالها، ثم نؤدي الصلاة هكذا سريعا لا نعقل منها شيئا. كم من الراحة النفسية عندما يأتي الإنسان مبكرا، ثم إذا كبر الإمام صلى بقلب خاشع ونفس هادئة يتدبر ما يتلو الإمام من الفاتحة وما تيسر من السور، ثم بعد ذلك يذكر الأدعية كما ورد في الحديث، التسبيح في الركوع، ثم يؤدي باقي الأذكار في الصلاة، ثم بعد ذلك يتأمل كما ذكرنا فيما يتلو الإمام، ثم يأتي في التشهد يذكر التشهد المأثور ثم يدعو. وكما ورد أن الدعاء في آخر الصلاة مستجاب، عندما تنتهي من التشهد الأول والثاني تذكره، يبقى من الوقت تدعو الله عز وجل، هذه من أوقات الإجابة، ثم تسلم وتذكر الله عز وجل بعد الصلاة، ويعني تذكر الأوراد إن كان هناك من أوراد بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، وتسبح، ثم تؤدي السنة الراتبة إن كان هناك سنة راتبة كما في بعدية كما في صلاة المغرب والعشاء، وإن تيسر بقيت في المسجد قرأت بعض الآيات، ثم تخرج من المسجد بنفس مطمئنة مرتاحة مقبلة إلى الله عز وجل. فرق بين الذي يأتي يركض ويؤدي الصلاة هكذا سريعا وبين من يؤدي الصلاة بخشوع وهدوء، كم من الأجور. ولذلك أيها الأحبة كما ورد في الحديث أن أول ما يسأل المسلم يوم القيامة عن صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن لم تقبل لم يقبل سائر العمل. لو فعلت من الصدقات ومن الأعمال الحسنة ومن الخير، إذا لم تقبل صلاتك لا تغنيك هذه الأعمال شيئا. ينطبق عليها قول الله عز وجل: عاملة ناصبة، يعمل لكنها في النصب والتعب لا شيء. ولذلك أيها الأحبة النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في المسجد ينقر الصلاة كما ينقر الغراب رأسه، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام ووجهه كما هو في الحديث المعروف بأن يؤدي الصلاة بطمأنينة. ولذلك الطمأنينة هي ركن أساس وشرط في صحة الصلاة. ولذلك الذي يستعجل ولا يؤدي الركوع
بحقه لا تقبل صلاته، كأن ينقر الصلاة هكذا نقرا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أيها الأحبة أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل أولا، ثم بالحرص على هذه الصلاة العظيمة التي والله ما أحوجنا إليها. كم من النفوس طابت بالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. نحن مع الأسف نقول أرحنا من الصلاة والعياذ بالله، نريد فقط أن ننتهي من الصلاة حتى نركض للدنيا، هذا للسوق وهذا للعمل. الدنيا باقية والأعمال باقية، ولكن الشيطان يريد أن يفسد على الإنسان صلاته، نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأداء الصلاة كما يجب، وأن يوفقنا للمحافظة عليها، وأن نؤديها جماعة مع المسلمين، وأن يعيننا لأدائها بأركانها وشروطها كي تصح وتقبل منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم استر علينا، اللهم لا تفضحنا، اللهم ارزقنا وافتح علينا من أبواب السماء من رحماتك ومغفرتك وفضلك، لا سيما أيها الأحبة ونحن مقبلون إلى شهر كريم، شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والصلاة والعبادة والطاعة. فكم من الناس حرموا والعياذ بالله، لا يصلون التراويح ولا يصلون القيام مع المسلمين، وتشغلهم الدنيا. يأتي الشيطان في هذا الشهر المبارك يشغلنا عن الصلاة وعن العبادة، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء والله محرومون، قد حرمهم الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، ويجعلنا وإياكم فيه من المقبولين المرحومين المغفورين. أسأل الله عز وجل أنه كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا وإياكم ووالدينا في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والصحابة والصالحين ومن سلف هذه الأمة المباركين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ محترم نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان کو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. شیخ محترم نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے آج اللہ کے اس گھر میں مغرب کی نماز ادا کی، جس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ اسلام وہ عظیم ترین نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں بغیر کسی محنت کے عطا فرمائی ہے. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو ایسے ممالک میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر مسلمان نہیں ہیں، کفر میں پیدا ہوتے ہیں اور کفر میں مر جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت کا ہم پر یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم ترین نعمت سے نوازا ہے. پھر شیخ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ارکان اسلام کون کون سے ہیں. یہ 5 ارکان ہیں، جن میں سے بعض ارکان ایسے ہیں کہ جنہیں ہم زندگی میں ایک مرتبہ بھی ادا کر لیں تو وہ کافی ہیں، جیسے کہ کلمہ طیبہ کی شہادت دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو بندہ اس کی ایک دفعہ شہادت دے دیتا ہے وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. پھر حج جیسا رکن ہے جس پر اگر استطاعت ہو تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. پھر زکوٰۃ ہے کہ اگر نصاب کو مال پہنچتا ہو تو ہر سال میں ایک مرتبہ ادا کرنی ہے. روزے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ رکھنے ہیں. لیکن اہم ترین رکن وہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کیا ہے، اور وہ نماز ہے. اور یہ انسان اور اللہ رب العزت کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اس نماز کی حفاظت کرے، اس کا اہتمام کرے، اور اس کو ویسے ادا کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے، اور اس کا اہتمام کرے. ہم میں سے اکثر لوگ آج کل اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اپنے مشاغل کی وجہ سے اور دنیاوی معاملات میں بہت زیادہ کھب جانے کی وجہ سے جلد از جلد نماز سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اور ہماری حالت وہ ہو گئی ہے کہ نماز کے لیے آتے ہیں تو آخری وقت میں دوڑتے دوڑتے آتے ہیں اور جلد سے جلد واپس مسجد سے نکلنے کی فکر ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کے ذکر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان اذان کے ساتھ مسجد میں داخل ہو، آئے، بیٹھے، اذکار کرے، اذان کا جواب دے. اس کے بعد اگر نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں مؤکدہ وہ ادا کرے، اور نہیں تو نوافل ادا کرے، اور پھر قرآن مجید کی جتنی تلاوت کر سکتا وہ کرے. اور پھر آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے
کہ اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. آسمان کے دروازے کھلتے ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں. کتنا اچھا ہو کہ ہم اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے بعد اپنے لیے بھی اور امت کے لیے بھی اور اپنے اعزاء اقرباء کے لیے, سب کے لیے ہم دعائیں کریں. اس کے بعد جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پورے اطمینان اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں. امام صاحب جو قرات کریں اس پر غور و فکر کریں, سورہ فاتحہ کی تلاوت پر غور و فکر کریں, اور پھر رکوع کی تسبیحات, سجود کی تسبیحات, باقی تمام جو بھی ہم اذکار کریں نماز کے دوران پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ کریں. پھر تشہد میں جب بیٹھیں تو آخری تشہد میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس کی جو آخری سلام پھیرنے سے پہلے کا وقت ہے یہ بھی نماز دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس میں اللہ رب العزت سے اخلاص کے ساتھ دعا مانگیں. پھر نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں اپنی جگہ پر بیٹھ کر وہ اذکار کریں, اور پھر اس کے بعد جو سنتیں ادا کرنی ہیں, اگر نماز کے بعد کی سنت موقدہ ہے تو وہ ادا کریں. اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کی اللہ توفیق دے دے تو وہ پڑھ لیں. جو اس انداز میں نماز پڑھے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں آ جاتا ہے نماز کے لیے, جس وقت تک وہ مسجد میں داخل ہوا یہاں تک کہ مسجد سے باہر نکلا, یہ سارا وقت ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نماز کے اندر کی کیفیت ہی کے طور پر اجر و ثواب کے طور پر لکھتے ہیں. تو وہ شخص جو جلدی جلدی آ کر گویا کہ جس طرح کوا ٹھونگے مارتا ہے اس طرح نماز پڑھے اور اوپر نیچے جلدی جلدی ہوتا رہے, اس کے مقابلے میں وہ شخص جو نماز کے لیے پہلے آیا, آرام سے اس نے سارے جو ہے کام سر انجام دیے اور نماز کے بعد فارغ ہو کر تمام اذکار کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ کر اٹھا, یقیناً اس کے دل کی کیفیات میں اور جلد از جلد نماز سے فراغت حاصل کرنے والے کی دل کی کیفیت میں بڑا فرق ہے. پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ یاد رکھیے نماز وہ عمل ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کیا جائے, اور آپ نے فرمایا اگر اس کی نمازیں قبول ہو گئیں تو باقی ساری اعمال آگے قبول ہو جائیں گی, لیکن اگر نمازیں اس کی غیر مقبول ہوئیں تو آگے سارے کے سارے نماز جو اعمال ہیں وہ غیر مقبول ہوں گے. تو ہمارے لیے کتنا ہی گھاٹے کا, نقصان اور دھوکے کا جو ہے وہ ایک خسارے کا یہ مقام ہے کہ ہم نماز کے لیے آئیں بھی لیکن پھر بھی اللہ کے ہاں وہ نماز قابل قبول نہ ہو. جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بعض لوگوں کی نمازیں قیامت کے دن ان کے منہ پر واپس دے ماری جائیں گی. جس طرح کہ آپ نے مشہور حدیث سنی ہے کہ ایک شخص نے مسجد میں آ کر نماز پڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار کہا کہ تم واپس جا کر نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی, اور پھر اس کو سکھایا کہ کس طرح اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. تو قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہمارا حال بھی عاملۃ الناصبہ جیسا ہو, وہ لوگ جو عمل تو کرتے ہیں لیکن ان کا عمل سوائے ان کی جسمانی مشقت کے ان کے لیے اور کچھ نہیں لے کر آتے, اجر و ثواب اللہ کے ہاں ہم کو کوئی نہیں ملتا. تو انہوں نے پھر آخر میں بہت ساری دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمیں اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری بھی ہمارے والدین کی اور دیگر اعزاء اقرباء کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ آنے والے مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے, جو بڑا قیمتی مہینہ ہے, روزوں کا اور عبادات کا مہینہ, اس مہینے میں ہمیں صحیح طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے آپ سب کا ایک مرتبہ شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد آپ کو سلام پیش کیا. في هذه اللحظة الأخيرة نشكر مرة أخرى شيخنا الجليل شيخنا المحب عبد العزيز بن عبد الله الفالح, فجزاه الله جزاء حسنا وجزاء خيرا على هذه الكلمات وهذه النصائح القيمة. فنشكر نيابة عن لجنة المسجد أيضا شيخنا جزاكم الله خير, شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة, ونتمنى إن شاء الله تكرار هذه. إن شاء الله أنا سأقول كلمة بس. هذا في صوت. أنا كنت اليوم في مؤتمر حضرنا في جامع الملك فيصل رحمه الله, وقلت كلمة منذ أن كنت صغيرا وأنا أشاهد إخوتنا الباكستانيين في السعودية هم أحرص الناس على الصلاة, ولذلك أول ما يأتون إلى المسجد هم إخوتنا الباكستانيون, وبعد الصلاة هم الذين يبقون في المسجد يقرؤون كتاب الله عز وجل ويؤدون السنن. فكنا الحقيقة الصغار نحن نقتدي بهؤلاء إخوتنا الذين يأتون لما نجد من حرصهم, وإلى هذه اللحظة والله الحمد. وهذه نعمة عظيمة لكم أيها الشعب الحبيب, الشعب الذي نحن نحبه في المملكة العربية السعودية. شعب الباكستان هو أقرب الشعوب لنا نحن, ولذلك نحن نحبهم ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يرزقهم من واسع فضله. والسلام عليكم ورحمة الله. شیخ فرما رہے ہیں کہ میں اسلامک یونیورسٹی میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے حاضر ہوا تھا, تو میں نے وہاں پر بھی ذکر کیا کہ ہم جب سعودیہ میں
بچپن میں دیکھتے تھے کہ مساجد کے اندر سب سے پہلے جو لوگ آتے تھے وہ باقی لوگوں کے مقابلے میں پاکستانی سب سے پہلے مساجد میں آتے تھے اور مسجد میں اذکار میں تلاوتوں میں مشغول رہتے تھے، اور سب سے آخر میں مسجد سے جو ہے نماز کے بعد جانے والے وہ بھی پاکستانی ہوتے تھے۔ تو ہم ان کو دیکھ کر یہ چیز سیکھتے تھے اور اپنے اندر یہ گفتگو کرتے تھے کہ ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں آپ پاکستانیوں سے اس حوالے سے بہت زیادہ محبت ہے کہ آپ دین کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، دین والوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ